بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى في مقام آخر اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔ ایک عالم خلق ہوتا ہے اور ایک عالم امر ہوتا ہے۔ عالم خلق جیسے یہ دنیا جس کے اندر اللہ رب العزت تدریجاً تمام کام فرماتے ہیں، زمین کا پیدا ہونا، آسمان کا بننا، قدم بقدم یہ کام مکمل ہوئے، تو یہ عالم خلق ہے۔ اور انسان کا جسم عالم خلق میں ہے، اور ایک عالم امر ہوتا ہے جہاں اللہ رب العزت نے کن فرمایا اور کاموں کو مکمل کیا۔ جیسے روح اللہ رب العزت نے عالم امر میں پیدا فرمائی، تو جسم عالم خلق اور روح عالم امر کی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو انسان بنتا ہے۔ انسان کا جسم عالم خلق سے ہے اور روح عالم امر سے ہے، دونوں کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو یہ مقصد بتا کر بھیجا کہ دنیا میں تم نے میری یاد کرنی ہے، میرا ذکر کرنا ہے۔ یہ مقصد زندگی ہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ یہ مقصد زندگی ہے کہ ہم اپنی اس زندگی میں اللہ رب العزت کو یاد کریں، اپنے دل کو صاف کریں اور اپنے دل کو قلب سلیم بنا لیں، ایسا دل جو اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ کو پسند آ جائے۔ لیکن انسان اس دنیا میں آ کر دنیا کی چکا چوند کے اندر ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد حقیقی کو بھول جاتا ہے کہ میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے۔ وہ اس کو بھول کر اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان اس دنیا میں آیا ہے تاکہ وہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے، اعمال ایسے کرے جو اللہ کے پسند والے ہوں، اور اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے، اور یہی چیز تصوف و سلوک سکھاتی ہے۔ تصوف و سلوک کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی زندگی اللہ رب العزت کی خوشنودی والی بن جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس طرح ظاہری جسم کی بیماریاں ہیں، کسی کو بخار ہو گیا، کسی کو ہیڈیک ہو گیا، کسی کو فالج ہو گیا، کینسر ہو گیا، شوگر ہو گئی،
تو یہ تمام جسمانی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے لیے ایک جگہ بنی ہے جن کو ہسپتال کہتے ہیں، ہاسپٹل کہتے ہیں۔ تو آپ وہاں جائیں اور وہاں پر علاج ہوگا اور یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طرح روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، تکبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، طمع ہے، غصہ ہے، یہ تمام وہ روحانی بیماریاں ہیں جن کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ اور ان کا علاج کہاں پر ہوتا ہے؟ ان جگہوں کو خانقاہ کہتے ہیں، اور جس ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے اس کو تصوف و سلوک کہتے ہیں۔ اب کوئی انسان کھڑا ہو جائے کہ تصوف و سلوک ہمیں قرآن میں دکھاؤ یہ لفظ، حدیث میں دکھاؤ یہ لفظ، تو بھائی بخاری شریف کا لفظ بھی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ تصوف و سلوک کو آپ تزکیہ کہہ لیں۔ اب احسان جو ہے یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ آپ احسان کہہ لیں، ہم تصوف و سلوک کہہ لیتے ہیں، تو یہ لفظ کا گھماؤ پھراؤ ہے۔ تو اس لیے اب درس نظامی پڑھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص 8 سال درس نظامی کا کورس مکمل کر لے تو وہ عالم بن جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہے کہ درس نظامی کا لفظ جو ہے وہ ہمیں قرآن میں دکھاؤ، تو نہیں دکھایا جا سکتا، لیکن علم کی شان، علم کی فضیلت قرآن اور حدیث سے بیان کی جا سکتی۔ تو علم کی حدیث کے اندر جب شان اور فضیلت بیان ہو گئی تو علماء کرام نے کچھ کتابوں کو اکٹھا کیا، ایک نصاب بنا لیا، اور اس نصاب کا نام انہوں نے درس نظامی رکھ دیا۔ بالکل اسی طرح ہمارے مشائخ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو کھولا کہ آپ کے پاس کوئی بندہ آئے، اس طریقے سے اس کی اصلاح کریں تو اس کی باطنی اصلاح ہو جائے گی۔ پہلے زمانے میں اس کو احسان کہا جاتا تھا، اب وقت کے ساتھ اس کو تصوف و سلوک کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان لفظی باتوں کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، حقیقت کو دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ سنو 2 ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز، عبادت کی عزت شریعت میں ہے، محبت کی لذت طریقت میں ہے، شریعت در محفل مصطفیٰ، طریقت عروج دل مصطفیٰ، شریعت میں ہے قیل و قال حبیب، طریقت میں حسن و جمال حبیب، نبوت کے ہوتے ہیں دونوں ہی رنگ، عبث ہے یہ صوفی و ملا کی جنگ۔ یہ دونوں نبوی رنگ ہیں، دونوں چیزیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ شمس الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہری احکام پر عمل کرنے کا نام شریعت ہے، اور ان احکام کی حقیقت کو پا لینے کا نام طریقت ہے۔ کسی نے حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تصوف و سلوک کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شریعت میں جو کچھ اجمالی ہے وہ تفصیلی بن جائے، اور جو استدلالی ہے وہ کشفی ہو جائے۔ بہت مدلل جواب دیا۔ مطلب یہ کہ شریعت میں جن چیزوں پر ہم اجمالاً ان کو مانتے ہیں، ہم ان کی تفصیل کو بھی ماننا شروع کر دیں، اور جن چیز کو ہم دلائل کے ذریعے مانتے ہیں ہم ذوق اور وجدان کے ذریعے ماننے لگ جائیں۔ یہ تصوف و سلوک ہے، اور یہی تزکیہ اور یہی احسان ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تصوف و سلوک کیا ہے؟ بڑا زبردست اور آسان فہم جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس عاجز کے نزدیک شریعت و طریقت کو جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت میں اعضاء و جوارح کو عبادت پر آمادہ کرنا پڑتا ہے، اور طریقت میں لگنے کے بعد اعضاء و جوارح انسان کو عبادت کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ کھانا کھائے بغیر وقت گزر جاتا ہے، لیکن ذکر، مراقبہ، تسبیحات کیے بغیر، تہجد پڑھے بغیر انسان کا وقت نہیں گزرتا۔ تو یہ شریعت اور یہ طریقت ہے۔ انسان کے باطنی اصلاح کے 2 طریقے ہیں۔
ایک یہ کہ انسان اپنے نفس پر محنت کرے اور نفس کو مجاہدے کا خوب رگڑا لگائے، اتنا رگڑا لگائے کہ وہ نفس مجبور ہو کر انسان کے تابع ہو جائے اور شریعت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے قلب پر محنت کرے اور انسان کا قلب اس کو مجبور کرے کہ تم نے اب اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ دونوں طریقے اس امت میں شروع سے موجود رہے۔ پہلے زمانے کے لوگ قوی تھے، ہمت والے تھے، مجاہدہ کرنے والے تھے، مشقت اٹھانے والے تھے، تو ان کے لیے اللہ نے جو عام سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ نفس کو رگڑا لگواتے تھے، خوب مجاہدے کرتے تھے۔ اب جو وقت ہے یہ کمزور لوگ ہیں، ہم کمزور ہیں، اتنے مجاہدے نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے مشائخ نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں کوئی ایسا سلسلہ اور طریقہ بتا دیجئے کہ جو آسانی سے ہمیں آپ تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ ہمارے مشائخ پر کھولا۔ حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے ایک بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ان پر قبض کی کیفیت آ گئی، بہت اللہ والے نیک، عجیب و غریب کیفیت کے مالک تھے۔ اب جب قبض کی کیفیت آئی تو باطنی طور پر کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک ہے قبض اور ایک ہے بسط، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اب قبض کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو لذت محسوس نہیں ہوتی، عبادت کرتا ہے کوئی لذت نہیں، مراقبہ کرتا ہے کوئی لذت نہیں، نیک اعمال کرتا ہے کوئی لذت نہیں، اس کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں۔ اور بسط کی کیفیت میں انسان کو لطف آ رہا ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ کیا کہ مراقبہ کرتے ہیں، دل چاہتا ہے کرتے ہی رہیں، نماز لمبی پڑھتے رہیں، تو یہ بسط کی کیفیت کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات سالک پر قبض کی کیفیت ڈالتے ہیں، مزہ اور لطف چھین لیتے ہیں کہ میرا بندہ کیا اس وقت بھی میری عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور بعض مرتبہ لطف اور مزہ ڈال دیتے ہیں کہ اس میں میرا بندہ میری عبادت کر کے شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ لطف اور مزے کے لیے عبادت کر رہا تھا یا میری رضا کے لیے کر رہا تھا۔ اگر تو میری رضا ہوگی مقصود تو اس کو لطف اور مزہ آئے یا نہ آئے یہ عبادت کرتا رہے گا، اگر لطف اور مزہ آ رہا ہے پھر یہ عبادت چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عبد اللطیف بنے، لطیف اللہ کا نام ہے، ہم لوگ عبد اللطیف بنے، عبد اللطف نہ بنے کہ مزہ آ رہا ہے عبادت کر رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا تو عبادت بھی نہیں کر رہے۔ تو اب حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ پر قبض کی کیفیت طاری رہی اور اتنی بڑھی کہ 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ اب جب 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، کچھ کیفیت بھی محسوس نہیں ہو رہی، تو میں نکلتا ہوں گھر والوں کے لیے کوئی رزق حلال کماتا ہوں۔ تو وہ اس نیت سے اپنے گھر سے باہر نکلے، جا رہے تھے تو راستے میں ایک مسجد پر نظر پڑی، تو مسجد کے اندر ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے بندے، اے دوست ادھر آ کے میں تیرا ہوں، بیگانہ مت بن، تو دور کہاں جا رہا ہے۔ اب یہ شعر پڑھنا تھا تو قبض کی کیفیت ختم ہوئی اور بسط کی کیفیت آ گئی، لوٹ کر اپنے گھر آئے۔ اب ہم نے گھروں میں دیکھا ہے کہ ماں اگر بچے کو تھپڑ مار دے، ڈانٹ دے، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو مٹھائی بھی دیتی ہے، خوش بھی کرتی ہے۔ تو اب 6 مہینے قبض کی کیفیت میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر الہام فرمایا کہ میرے پیارے دعا مانگو، جو مانگو گے ہم قبول کریں گے۔ جب یہ الہام ہوا تو حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسی نسبت عطا فرما دے جو سب سے زیادہ آپ کے قریب پہنچانے والی ہو اور سب سے زیادہ آسان ہو،
تو اس دعا کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو ان کے اوپر کھول دیا۔ اب یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ پہلے بھی موجود تھا، لیکن پہلے اس کو صدیقیہ سلسلہ کہا جاتا تھا۔ آپ تصوف کی پرانی کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ صدیقیہ لفظ ملے گا۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے تفصیلات کو کھول دیا۔ اس کی مثال جیسے تبلیغ کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام امت میں شروع سے ہے، لیکن اس دور میں آ کر اللہ نے تفصیلات کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر کھول دیا۔ تو یہ تفصیلات جو تھیں اللہ نے حضرت بہاؤالدین نقشبند پر کھول دی۔ اب حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بہت قوی توجہ کے مالک تھے۔ اب نام بہاؤالدین تھا، بخارا کے رہنے والے تھے، لیکن توجہ اتنی قوی تھی کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی سالک ان کے پاس آتا تو وہ اپنی انگلیوں کو لفظ اللہ بناتے، اس طرح لفظ اللہ بنا کر جب سالک کے دل پر اللہ اللہ کہتے تو ان کی توجہ اتنی قوی تھی کہ کان ینقش اسم اللہ علی قلوب السالکین، سالک کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے دل پر اللہ کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ان کا نام نقش بند پڑ گیا اور اس سلسلے کا نام نقش بندی پڑ گیا۔ تو پھر ان کے بعد ان سے اتنے لوگ بیعت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سلسلے کا نام سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کروا دیا۔ اب اس کو اسی نام سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ بہت اعلیٰ ہے، یہ نسبت بہت عالی نسبت ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے کہ یہ نسبت کتنی عالی نسبت ہے کہ حیران رہتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کمال کے انسان تھے، لیکن انہوں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے وہ طریقہ جو اقرب، اسبق، اوفق، اوثق، اسلم، احکم، اصدق، اول، اعلی، اجل، ارفع، اکمل طریقہ ہے، وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے۔ کتاب و سنت کے سب سے زیادہ موافق، ثقہ، سب سے معتبر، اللہ تک جلد پہنچانے والا، تسلیم شدہ، سب پر غالب، سب سے سچا، زیادہ رہنمائی کرنے والا، سب سے بلند، زیادہ بزرگی والا، سب سے زیادہ بلندی والا، سب سے زیادہ کامل اور مکمل طریقہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے۔ تو یہ اتنی عجیب نسبت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام ربانی ایک اور بات فرماتے ہیں کہ اس فقیر کے نزدیک اس طریق میں، اس سلسلے میں ایک قدم رکھنا دوسرے سلسلوں کے 7 قدموں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ پھر حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوشخبری بھی دی۔ ہمارے بعض اور بزرگوں نے بھی خوشخبریاں دی، یہ بالکل جائز ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خوشخبری کیا دی؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نسبت عطا فرمائی ہے کہ میرے اس طریقے میں محرومی بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کو حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا۔ وہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ ہمارے اس طریقے میں سالک کی سستی کے سوا کوئی دوسری چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ آپ اس کی مثال سمجھیں کہ اگر ایک بندہ موٹر وے کے اوپر چڑھ جائے، اب وہ آہستہ چلے یا تیز چلے وہ سیدھا منزل مقصود پر پہنچے گا، لیکن اگر کوئی گاڑی ہی بند کر کے کھڑی کر دے وہ تو نہیں پہنچے گا۔ تو اس سلسلے میں داخل ہونے کے بعد تھوڑا ذکر کریں یا زیادہ کریں بالآخر منزل پر پہنچ جائیں گے، لیکن اگر کوئی سالک معمولات کرتا ہی نہیں ہے تو سالک کی اپنی سستی رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اس سلسلے میں سالک کی سستی کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ کئی مرتبہ
بات سمجھانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے سلسلے میں ایسا ہے اور دوسرے سلسلے میں ایسا ہے۔ اب اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم تقابل کرنے بیٹھ جائیں کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ بڑے ہیں، باقی سلاسل کے نہیں۔ پھول جدا جدا ہوتے ہیں، پھولوں کی خوشبو بھی جدا ہوتی ہے۔ جتنے بھی سلاسل میں مشائخ ہیں وہ سب ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن خوشبو الگ الگ ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی مشائخ میں تقابل نہ کریں بیٹھ کے۔ سب ہمارے ہیں، سب ہمارے بڑے ہیں۔ اب یہ لفظ کیوں کہا جا رہا ہے کہ سب ہمارے؟ یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں سلاسل کا جامع بنایا تھا، چاروں نسبتیں ان کے اندر منتقل تھیں۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جو فیض پایا وہ اپنے شیخ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پایا۔ انہوں نے سلسلہ چشتیہ اور سہروردیہ کا جو فیض پایا وہ اپنے والد محترم مخدوم عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ سے پایا، اور سلسلہ قادریہ وہ انہوں نے اس وقت کے ایک بزرگ تھے شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پایا۔ یہ شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں عجیب بات فرماتے ہیں کہ سورج کو دیکھنا ممکن ہے، شاہ سکندر کے دل کو دیکھنا مشکل کام ہے۔ اتنا نور ہے کہ ان کے دل کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو ان سے سلسلہ قادریہ کا فیض پایا، لیکن اس کے علاوہ دو اور طرح سے بھی سلسلہ قادریہ کا فیض حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ ان میں سے ایک بزرگ تھے شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ ان کے دادا تھے، اور یہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ اب حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے تو بیمار ہو گئے، تو ان کے والد حضرت عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ تو شاہ کمال کیتھلی سے دوستی ہونے کی وجہ سے ان کو گھر میں لائے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، آپ دم فرما دیں، دعا فرما دیں۔ تو شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ یہ گھر تشریف لائے۔ جب یہ گھر پہنچے تو انہوں نے بچے کو اٹھایا، دعا فرمائی، ان کے لیے دم کیا، اور پھر محبت میں آ کر اپنی زبان کو حضرت مجدد صاحب جو کہ چھوٹے بچے تھے ان کی منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی ڈالا تو بچے نے چوسنا شروع کیا۔ جب چوستے رہے تو اچانک شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس کرو، اتنا ہی کافی ہے، کچھ ہماری اولاد کے لیے بھی چھوڑ دو، تم نے تو ساری نسبت ہی چھین لی ہے، ساری نسبت ہی کھینچ لی ہے۔ تو سلسلہ قادریہ کا فیض وہاں سے بھی ملا۔ یہ شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی نسبت کسی اور میں مجھے نظر نہیں آتی جو شاہ کمال کیتھلی میں نظر آتی ہے، اتنے بڑے ولی تھے۔ اور تیسرا جو طریقہ تھا جہاں سے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے قادری سلسلے کا فیض پایا وہ اس سے بھی عجیب واقعہ۔ وہ کیا کہ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ فرما رہے تھے کہ اچانک ایک نور ظاہر ہوا، اور وہ حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو الہام ہوا کہ میرے پیارے کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ پیدا ہوگا اس دنیا میں جو سنتوں کو پھیلائے گا اور بدعات کو ختم کرے گا، سنت کو پھیلائے گا اور بدعات کو ختم کرے گا، یہ اس کی نسبت کا نور ہے۔ اب جب یہ الہام ہوا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام نسبت کو ایک جبے کے اندر، کپڑے کے اندر منتقل فرمایا، اور اپنے بیٹے کو بلایا اور ان کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا یہ جبہ نسل در نسل چلاتے رہنا، جب وہ بزرگ تشریف لے آئیں تو ان کو یہ جبہ دے دینا۔ اب وہ نسل در نسل جبہ چلتا رہا۔ جب شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ کا وقت تھا اس وقت ان کے خواب میں شاہ کمال کیتھلی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جو احمد سرہندی وہ بزرگ ہیں ان کو وہ امانت پہنچا دو۔ انہوں نے تھوڑا سا
ابھی نہیں اس چیز کو مانا، پھر 2-3 دفعہ اور خواب آیا تو شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے حضرت امام ربانی کی خدمت میں وہ جبہ پیش کیا۔ جیسے ہی وہ جبہ حضرت امام ربانی نے پہنا تو سلسلہ قادریہ کی وہ نسبت جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں منتقل فرمائی تھی وہ جبے سے امام ربانی کے اندر منتقل ہو گئی۔ تو ہمارا سلسلہ چاروں سلسلوں کا جامع ہے۔ پھر امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آگے کام کیا۔ تو یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یہ سب سے جامع سلسلہ ہے۔ ہمارے اس سلسلے میں جب کوئی سالک بیت کا تعلق جوڑتا ہے، طریقے میں آتا ہے، تو اس کو 3 باتوں پر خوب زور دیا جاتا ہے کہ یہ 3 کام لازم کرو۔ ایک، سنت کی اتباع، دوسرا کثرت ذکر، اور تیسرا صحبت شیخ۔ سنت کی اتباع، کثرت ذکر اور صحبت شیخ، اس پر زور دیا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ کثرت ذکر اور صحبت شیخ یہ 2 پر ہیں جن کے ذریعے سالک پرواز کرتا ہے، اور اتباع سنت اس لیے کہ وہ ڈائریکشن ہے، وہ راستہ ہے کہ تم نے اس کے اوپر پرواز کرنی ہے۔ تو یہ سنت کی اہمیت ہے، اس لیے ہمارے سلسلے میں سنت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک آنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا سوائے سنت کے راستے کے۔ یہ سنت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں آ جائے گا فلاح پا جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ وہیں پر ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر ہم اپنی زندگی اور اپنی باطنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سنت پر چلنا پڑے گا، ہر کام سنت کے طریقے میں۔ کوئی بھی کام ہو وہ سنت کے مطابق کریں، چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا بھی ہو۔ یہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے اندر بہت کمال رکھتی ہے، بہت کمال رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ہیں، اللہ تعالی محب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ہیں، اللہ محب ہے، انسان محب ہے، اللہ تعالی محبوب ہے۔ انسان محب ہے، اللہ محبوب ہے، اللہ محب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ہیں۔ لیکن یہ سنت اپنے اندر اتنا کمال رکھتی ہے کہ جب کوئی انسان اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالی محب بن جاتے ہیں، یہ انسان محبوب بن جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے۔ تو سنت کا کمال دیکھیں کہ انسان محب تھا لیکن اس نے اس محب کو محبوب بنا دیا۔ اسی کو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے محبوب ہیں، اس لیے آپ کی اتباع کرنے والے آپ کی اتباع کی وجہ سے محبوبیت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ محبت کرنے والا شخص اس شخص سے بھی محبت کرتا ہے جو اس کے محبوب کے جیسے اخلاق اپنا لیتا ہے۔ تو اگر ہم اس سنت پر عمل کریں گے تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی وجہ سے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہم سنتوں پر عمل کریں، بدعات کا رد کریں، بدعات کو چھوڑیں۔ یاد رکھیں بدعت ہمیشہ اچھی شکل میں شروع ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بری شکل بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے مشائخ نے بدعات کا رد کیا۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری نصیحت یہی ہے کہ احکام دین بجا لائیں،
حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، سنت سنیہ کو بجا لائیں اور بدعت نامرضیہ سے پرہیز کریں۔ اگرچہ بدعت صبح کی سفیدی کی مانند روشن ہو، لیکن حقیقت میں اس میں کوئی روشنی، کوئی نور نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بیمار کے لیے اس میں شفا ہے، اور نہ ہی کسی مرض کی اس میں دوا ہے۔ تو بدعت میں کوئی شفا، کوئی دوا نہیں، اس لیے ہم بدعت سے بچیں اور سنت کی پیروی کریں۔ دیکھیں کتنے قوی الفاظ میں بدعت کا رد کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین جانیے بدعتی کی صحبت کا فساد کافر کی صحبت کے فساد سے بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم بدعات سے بھی بچیں اور بدعتیوں سے بھی بچیں، ہم سنت کی اتباع کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ علماء تو جانتے ہیں، علم کی روشنی ہے ان کے پاس، عوام کو کیسے پتہ چلے؟ تو حضرت والد صاحب ایک چھوٹی سی مثال سے پوری بات واضح فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو بدعت اور سنت میں فرق کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ بدعت علاقائی ہوتی ہے اور سنت آفاقی ہوتی ہے۔ بدعت علاقے میں بدلتی رہتی ہے اور سنت جو یہاں پر ہے پوری دنیا میں وہی ہوگی۔ تو بدعت علاقائی ہوتی ہے اور سنت آفاقی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم سنت کی اتباع کریں، اور یہ ہمارے مشائخ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے نہیں چلایا۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے پیچھے چلنے کے بجائے سالکین کو سنت کی اتباع کی تلقین فرمائی کہ تم سنت کی اتباع کرو۔ اور یہی سنت کی اتباع ایسے شخص میں ہم نے دیکھی جس کی صحبت میں اور جس کی زیارت کے لیے آج ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ کمال کی سنت کی اتباع ہے۔ حضرت والد صاحب اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ لوگ عبادات میں، معاملات میں اور اخلاق میں سنت اپناتے ہیں۔ عاجز نے عبادات میں سنت کو اپنایا، معاملات میں سنت کو اپنایا، اخلاق میں سنت کو اپنایا، حتیٰ کہ روز مرہ کی عادات میں بھی سنت کو اپنایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی وہ عادات جو روزانہ کرنی ہوتی تھی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی۔ فرماتے ہیں کہ کئی میل میں پیدل چلا کرتا تھا اس نیت سے کہ میں اپنی چال کو سنت کے مطابق کر لوں، اور کئی مرتبہ اکیلے میں بیٹھ کے مسکرانے کی پریکٹس کرتا تھا کہ میرا مسکرانا میرے محبوب کے جیسا ہو جائے۔ لوگ کیوں ایک مسکراہٹ پر مرتے ہیں؟ کسی کی نقل کی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک صاحب جو پیروں کو اتنا مانتے نہیں تھے، ایک دفعہ حضرت والد صاحب کو ملنے کے لیے آئے۔ جب مل کے کمرے سے باہر آئے تو ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ نے کیسا پایا ہمارے شیخ کو؟ تو بے اختیار کہنے لگا مسکراتے بڑا اچھا ہے۔ ایک ہی مسکراہٹ، ذرا سا تھا لیکن تھا کمال کا، ذرا تھا لیکن تھا کمال کا، وہ تیرا مسکرانا مجھے لے ڈوبا۔ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ میرے لفظوں میں ہے تعریف ایک چہرے کی، میرے لفظوں میں ہے تعریف ایک چہرے کی، جس کی مسکراہٹ سے چلتی ہے زندگی میری۔ ایک مسکراتے ہیں، تھکا ہوا بندہ ہوتا ہے، خوش باش ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسکراہٹ سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے شیخ جن کی صحبت میں ہم بیٹھے ہیں وہ سنت کے مطابق کام کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری کمالات کو اپنانے کی اتنی محنت کی کہ جن کا کسب ممکن نہیں، اللہ رب العزت نے وہ خلقی اور تکوینی فضائل و کمال بھی ان کو اپنا دیے، ان کو دے دیے کہ انسان خود کیسے وہ حاصل کرے، لیکن اللہ نے ہمارے شیخ کو عطا فرما دیے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک پروگرام تھا، تو اس کے اندر عربوں اور عجم کے مختلف مشائخ اور علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو اس وقت وہاں پر ایک مشہور مفسر ملک شام کے شیخ محمد علی الصابونی
صاحب تفسیر صفوت التفاسیر جنہوں نے لکھی ہے وہ بیان فرما رہے تھے۔ اب جب وہ بیان کر رہے تھے علماء کرام کے مجمع سے، تو بیان کے دوران ہی حضرت جی کی آمد ہو گئی۔ اب جیسے ہی وہ بیان کر رہے ہیں، سامنے دروازہ ہے، حضرت جی جیسے ہی حضرت والد صاحب کمرے میں ہال میں داخل ہوئے، شیخ علی صابونی دامت برکاتہم نے اپنے بیان کو چھوڑ کے فوراً دیکھ کے کہا طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند ہم پر نمودار ہو گیا۔ کبھی نہیں ملے تھے، پہلی ملاقات تھی، لیکن چہرے کو دیکھتے ہی پہچان گئے آنے والا کوئی نبی کا وارث ہے۔ فوراً کہنے لگے طلع البدر علینا۔ یہ سنت کا کمال ہے۔ اس لیے کہا میرے شیخ ہیں سنت نبوی کا مظہر، ان پر بھی کرتا ہے سایہ خدائی ابر، جن کو بھی کرنا ہو مشاہدہ ہو جائے راہ سفر۔ یہ فیض ہے سنت، نہیں کوئی اگر مگر، اعتراض کرنے والے نہ دیکھ ادھر ادھر، چلتے ہیں وہاں حضرت سنت ہے جدھر۔ تو یہ سنت کا کمال ہے۔ تو اس لیے ہمارے اس راستے میں اتباع سنت کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا کثرت ذکر کے اوپر، کہ ہمارے سلسلے میں ذکر قلب بھی ہے، کہ انسان گردن جھکا کر یہ نیت کرے کہ قلب اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ ساز جس کو نصیب ہو جائے، یہ اللہ اللہ کا ذکر جس کو نصیب ہو جائے، وہ خوش قسمت ہے۔ تو ہم زبانی ذکر نہیں کرتے، زبان سے ذکر نہیں کرتے، قلبی ذکر کرتے ہیں۔ وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو یہ قلبی ذکر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور محبوب کے اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، کوئی دوسرا انسان نہیں سن سکتا۔ تو ہمارے مشائخ دل کے ذریعے محنت کرتے ہیں، دل کو بدلتے ہیں۔ دوسرے مشائخ نفس پر محنت کرتے ہیں، ہمارے مشائخ قلب پر محنت کرتے ہیں۔ یہاں دو لفظ سمجھ لیجئے، ایک ہے تزکیہ نفس اور ایک ہوتا ہے تصفیہ قلب۔ بعض سالکین تزکیہ قلب بول دیتے ہیں، تزکیہ قلب جو ٹھیک نہیں ہے۔ قلب کا تصفیہ ہوتا ہے اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال کہ نفس جو ہوتا ہے انسان کا، یہ بگڑا ہوا ہوتا ہے اور برائی نفس کے اندر ہوتی ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں اندر کی صفائی کو، اور تصفیہ کہتے ہیں اوپر کی صفائی کو۔ اگر ایک کپڑا آپ کے پاس ہے، رومال ہے، اور رومال میل کچیل لگی ہوئی ہے، تو اب آپ اس کو جھاڑیں گے تو صاف نہیں ہوگی نا، داغ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو وہ دھونا پڑے گا، رگڑا لگانا پڑے گا، تب جا کے اس کپڑے سے میل ختم ہوگی۔ تو میل کپڑے کے اندر ہوتی ہے، اس کو تزکیہ بولتے ہیں، اور میل کچیل دل کے اوپر ہوتی ہے، اندر نہیں ہوتی، اس کو تصفیہ بولتے ہیں۔ اس لیے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو ہمارے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تصفیہ قلب ہوتا ہے کہ انسان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، اور پھر جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جاری فرما دیتے ہیں۔ دل کے جاری ہونے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ انسان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے اور انسان اس کو سنتا ہے، کوئی دوسرا نہیں سن سکتا، انسان ہی سنتا ہے۔ یہ عاشق اور معشوق کے درمیان اشارے ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ تو یہ قلب کی، تو ایک یہ ہے کہ انسان اپنے قلب سے اللہ اللہ کی آواز سنتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کا قلب جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی شریعت کے اوپر آ جاتی ہے، پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا قلب جاری ہو گیا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت سے ذکر کریں، کثرت سے مراقبہ کریں، تاکہ دل جاری ہو جائے اور ہم شریعت کے اوپر عمل کریں۔ اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں
کہ اس کی زندگی میں یہ ایک اللہ اللہ کی گونج ہوتی ہے، زندگی ہے امر اللہ، زندگی ایک راز ہے، قلب کہے اللہ اللہ زندگی کا ساز ہے۔ پھر لطف آتا ہے، پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں مراقبہ کروں۔ پھر یہ 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ یہ مراقبے نہیں ہوتے، گھنٹوں مراقبے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ سفر میں یہ عاجز حضرت والد صاحب کے ساتھ تھا گاڑی میں، تو والد صاحب اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ اب مجھے کوئی بات کرنی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں آرام تو نہیں کر رہے، جاگ رہے ہیں نہیں، کیا صورتحال ہے۔ خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ ٹائم کے بعد والد صاحب نے سر اٹھایا تو میں نے پوچھا کہ آپ سو رہے تھے؟ تو والد صاحب نے آگے شعر میں جواب دیا، فرمانے لگے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو جب انسان کو یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو انسان اس کے لیے محنت کرے کہ میرا قلب جاری ہو جائے۔ جب سالک کا قلب جاری ہوتا ہے تو اس کے مزے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والد صاحب دامت برکاتہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے صحبت میں۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے ذکر قلبی کے بارے میں کوئی سوال پوچھا، تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت ان دونوں کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو شیخ نے تصدیق فرمائی کہ ان کا دل جاری ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہوئے کہنے لگے لوگو تمہیں پتہ ہے ذکر قلبی کس کو کہتے ہیں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے نہیں تمہیں نہیں پتہ ذکر قلبی کس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ تو والد صاحب کھڑے ہو گئے، فرمایا اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ تو انسان ایسا ذکر کرے کہ سراپا ذکر بن جائے۔ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ تو ہمارے سلسلے میں ایک سنت کی اتباع پر زور دیا جاتا ہے، اور دوسرا کثرت ذکر، اور تیسرا صحبت شیخ کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ انسان کثرت سے شیخ کی صحبت میں آئے، تاکہ شیخ کی صحبت میں آئے اور شیخ کا دل جو سورج کی مانند ہے، اس کی شعاعیں جب اس کے قلب پر پڑیں تو اس کے گناہوں کو ختم کر دے۔ تو اس لیے انسان صحبت میں آئے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، عامی ہو یا عالم ہو، جو بھی ہو اس کو صحبت ضروری ہے۔ اس کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے جو عالم مدرسے سے فارغ ہو کر خانقاہ میں نہ جائے، یعنی کہ اپنی اصلاح نہ کروائے، وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص وضو کر لے اور نماز نہ ادا کرے۔ محض پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اہل اللہ کی صحبت میں نہ رہے۔ ہم نے ایک آدمی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ درس اور کتابی اعتبار سے پورا عالم ہو اور صحبت یافتہ نہ ہو، پھر بھی اس کی ہدایت ہوئی ہو۔ اور ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ شین اور قاف بھی درست نہیں پڑھ سکتے، یعنی کتابی علم ان کے پاس نہیں، لیکن فیض صحبت کی برکت سے اللہ نے دین کا کام ان سے لے لیا۔ نیرا علم شیطان اور بلم باعور کا سا ہے، دین سے کامل مناسبت بزرگوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے، کتابوں سے نہیں ہوتی۔ کتابی قابلیت کیسی ہی اونچی ہو، کتنا ہی بڑا ذی استعداد عالم ہو، شیخ کامل کی صحبت کے بغیر بصیرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہم صحبت کے اندر آئیں، کثرت سے انسان صحبت کے اندر آئے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس علماء آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آپ کے شیخ حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں گے اور فلاں فلاں سوالات پوچھیں گے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں میں کہتا تھا ضرور پوچھنا،
جیسے ہی حضرت کے چہرے کو دیکھتے تھے تمام سوالات بھول جاتے تھے۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شود بے قیل و قال، کہ ان کا چہرہ ہی ہر سوال کا جواب ہوتا تھا۔ عاجز نے بھی یہی دیکھا، کتنے لوگ ہیں سوالات ذہن میں سوچ سوچ کے آتے ہیں، پھر آ کے سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں حضرت سب کچھ خالی ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ سے کیا پوچھوں۔ میری عادت نہیں یوں ہر کسی پہ مر مٹنے کی، میری عادت نہیں یوں ہی ہر کسی پر مر مٹنے کی، پر تجھے دیکھ کر دل نے سوچنے کی بھی مہلت نہ دی۔ انسان دیکھتا ہے اور وہیں پر کہتا ہے بس انہی سے تعلق جوڑنا ہے۔ تو اس لیے ہمارے سلسلے میں صحبت پر زور دی جاتی ہے، صحبت پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ شیخ کی صحبت۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، تو فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ جمعے کی وہ گھڑی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ تو سب ساتھی اپنے اپنے ذوق کے مطابق بات کر رہے تھے، یہ دعا مانگیں یہ دعا مانگیں۔ تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو میں نے ان سے کہا کہ اگر مجھے وہ گھڑی نصیب ہو جائے تو میں ارباب جمعیت کی صحبت کی درخواست کروں گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تمام سعادتیں عطا فرما دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ صحبت کی انسان دعا کرے۔ ایک دوسری جگہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اس سلسلے کا سلوک ایسے شیخ مقتدا کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے جس نے سیر مرادی یعنی کہ شیخ کی مراد بن کر سلوک کو طے کیا اور توجہ کو جذب کیا اور ان کمالات سے اپنے آپ کو رنگ لیا۔ اس کی نظر قلبی امراض کو شفا بخشتی ہے، اس کی توجہ باطنی امراض کو دور کرتی ہے۔ ایسا صاحب کمال اپنے وقت کا امام اور زمانے کا خلیفہ ہے۔ ابدال اور اقطاب اس کے مقامات کے سائے میں خوش ہوتے ہیں اور اوتاد اور نجبا اس کے کمالات کے سمندر سے ایک قطرے پر قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ اس کی ہدایت اور ارشاد کا نور اس کے ارد گرد اور خواہش کے بغیر آفتاب کی طرح پورے عالم میں جگمگاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم جہاں آئے بیٹھے ہیں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، جس طرح سورج چمکتا ہے سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سورج سامنے ہے۔ تو الحمدللہ جس شیخ کی صحبت میں ہم آئے بیٹھے ہیں سب دیکھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کیسے اللہ نے ان کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچایا۔ حضرت والد صاحب نے ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، تو حضرت نے وہ خط پڑھا اور فرمانے لگے لوگو تم سب میرے مرید ہو، حافظ الافکار میری مراد ہے۔ اور اسی کو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں فرمایا جو سیر مرادی سے یعنی شیخ کی مراد بن کر سلوک کو طے کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نعت خان صاحب تھے، انہوں نے نعت پڑھی اور جب نعت پڑھی تو نعت میں انہوں نے کہا پیر دے پتر نو پیر نہ من، پیر کے بیٹے کو پیر نہ مان۔ خیر اس کے بعد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والد صاحب کو فرمایا کہ آپ بیان کریں، تو حضرت والد صاحب نے بیان کیا۔ جب بیان مکمل ہوا تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نعت خان کو بلایا اور فرمایا دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، جہاں میرا فیض نہیں پہنچا اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے پہنچائے گا، تم اب یوں کہو پیر دے پتر نو پیر من، پیر کے بیٹے کو پیر مان۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے، لیکن شیخ بھی محبت کریں تو یہ قسمت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب بیان کر رہے تھے تو اس کے بعد آخری اور مین بیان حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ جب والد صاحب بیان کر کے اسٹیج سے نیچے اترے تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بیان کے لیے بیٹھے اور فرمانے لگے جب حافظ الافکار بیان کر رہا تھا میرا رواں رواں خوش ہو رہا تھا۔ ایسا مرید ہونا کہ شیخ خوش ہو جائے۔ ہر شخص کہتا ہے ہمارا شیخ کے اوپر جان قربان ہے، مال قربان ہے، ہم شیخ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں،
لیکن آپ کو ایک ایسا مرید بھی بتاؤں، حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید حضرت والد صاحب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، حافظ ذوالافقار میرا بیٹا ہے اور اس پر تو میری جان بھی قربان ہے۔ آپ لوگوں نے کہیں ایسا مرید دیکھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو ہم آج ایسے مرید کی صحبت میں ہے جو اپنے شیخ کی مراد تھے، ایسے شیخ کی صحبت میں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اب ایک اور بات سمجھ لیجیے کہ جہاں پر اتباع سنت، کثرت ذکر اور صحبت شیخ ہے، وہیں پر جب انسان صحبت میں رہتا ہے تو کچھ آداب بھی ہوتے ہیں کہ انسان اگر ان آداب کے ساتھ رہے تو طریقت بہت جلدی سیکھ جاتا ہے، ورنہ سالوں گزر جاتے ہیں، جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں شیخ کے آداب، آداب شیخ۔ ادب النفس ایھا الاصحاب طرق العشق کلھا آداب، عشق کے تمام راستے آداب کے ذریعے۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو آپ صحبت میں اگر موجود ہیں تو آداب کا لحاظ ضرور رکھیں۔ کہیں کوئی بے ادبی ہوئی تو انسان کا سب کچھ باطنی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے شیخ کے کمال کا اعتقاد نہ رکھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ ادب ہے، اور ایک ادب حضرت سید علی بن وفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید اپنے شیخ کی نرمی سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ ڈرتا رہے، شیخ کی سختی پر رنجیدہ ہونے کے بجائے خوش ہو کہ میری اصلاح ہو گئی ہے۔ تو یہ آداب ہیں۔ اور ایک ادب کہ مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیخ کی ہر بات کو سچا سمجھے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنی سمجھ کا قصور جانے۔ حضرت سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرید اپنے شیخ کے دوست کو دوست رکھے اور دشمن کو دشمن جانے، ورنہ شیطان کا لقمہ بن جائے گا۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے، ورنہ شیطان کی طرح راندہ درگاہ بن جائے گا۔ نبھانا جس کو کہتے ہیں وہ کچھ ہی لوگوں کو آتا ہے، بڑا آسان ہے کہنا مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب انسان اس راستے پر چلتا ہے نا تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے، قدم قدم پر آداب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے شیخ اگر کوئی فیصلہ کرے، شیخ اگر کوئی بات کرے تو ہم اس فیصلے کو مانیں، اس بات کو تسلیم کریں، مخالفت نہ کریں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو جانشین بنایا۔ اس وقت حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 30 سال تھی۔ جانشین کا اعلان فرمایا اور یہ فرمایا کہ میرے جتنے مریدین اور خلفاء ہیں وہ میرے بیٹے محمد معصوم سے بیعت کریں۔ اور اس کے بعد حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ گوشہ نشینی میں آ گئے، جو بھی آتا فرماتے میرے بیٹے سے جا کے بیعت کرو۔ اب اس کے بعد امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی 6 مہینے یا کچھ مہینے کے بعد وفات ہو گئی۔ تو جتنے خلفاء تھے وہ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے لگے کہ یہ ہمارے شیخ کے جانشین ہیں، ان کو حضرت نے اپنی مسند پر بٹھایا۔ اب انہی کے اندر ایک شیخ تھے حضرت شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بنور علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے اور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، لیکن وہ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی آتے۔ اب ان کا طریقہ کیا تھا کہ ایک ہفتہ بنور میں رہتے اور ایک ہفتہ خواجہ معصوم کی صحبت میں سرہند میں گزارتے۔ اب شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پھیلنے لگا، لوگ خوب بیعت ہونے لگے۔ جب مریدین کی تعداد کو دیکھا تو دل میں ایک عجیب و غریب سا جوش اور جذبہ ابھرا، اور اسی کے اندر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو کچھ میرے نصیب میں تھا وہ مجھے حضرت مجدد الفسانی سے مل چکا ہے،
مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، پھر میں کسی سے التجا کیوں کروں؟ اب جب یہ بات کی تو ان کے مریدین بھی ان کو خواجہ معصوم سے اور حضرت امام ربانی کے جانشین سے افضل سمجھنے لگ گئے کہ ہمارے شیخ تو ہمارے ہیں، پیر نہیں اڑتے مرید اڑاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے خوب اڑانا شروع کر دیا۔ اب جب کسی نے جا کے ان کو سمجھایا کہ بھئی تم ایسا کیوں کر رہے ہو، قیامت والے دن امام ربانی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم آپ کے جانشین کو ہی تسلیم نہیں کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کو جانشین اور نائب بنایا، انہی کی مخالفت کرتے تھے، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ تو کسی نے جا کے خواجہ معصوم کو بتا دیا کہ شیخ آدم بن نوری یہ کہتے ہیں، تو ان کا دل بہت دکھا، ان کو بہت افسوس ہوا۔ اب ہوا کیا کہ اسی دنوں میں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چھوٹے بیٹے شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ وہ سیر کرنے کے لیے بنور تشریف لے گئے۔ اب بنور میں پہنچے تو شیخ آدم بن نوری نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ان کے والد بزرگوار سے سیکھا ہے، ہمیں وہ باطنی نعمت ان کے والد سے ملی ہے، اب ان کو وہ نعمت ہم نہیں دیں گے تو اور کون دے گا؟ مطلب یہ کہ یہ میرے سے بیعت ہو جائے۔ اب جب حضرت خواجہ معصوم کو یہ بات پہنچی نا تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا۔ ایسی نیت والے لوگوں کے لیے وہ خط بڑا زبردست ہے۔ انہوں نے کیا لکھا اپنے بھائی کو؟ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نامکمل اور ادھورے سالک اپنے خواب اور واقعات پر گمان کر کے اکابر دین کی برابری کرتے ہیں، لیکن برابری کہاں، ان سے برابری کی خواہش ایک خیال محال ہے جو محض نادانی اور خام خیالی ہے۔ بہت سے نادان از روئے جہل مرکب اپنے واقعات پر بھروسہ کر کے خیالات فاسدہ میں خود بھی مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں، انہوں نے ضائع کیا، کھویا، گوایا، اصل تو درکنار، ابھی تو شاخ کے خیال تک بھی نہیں پہنچے، محض خوابوں میں ہیں۔ ان کی مثال چوہے جیسی ہے جو ہلدی کی گانٹھ پر پنساری بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب جب یہ خط پہنچا شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو تو وہ واپس آ گئے۔ اب جب وہ سرہند میں پہنچے تو شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا افسوس کیا، لیکن خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا دل بہت غم زدہ تھا۔ اسی غم کی حالت میں وہ اٹھے اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اور مزار پر پہنچے، وہاں مراقب ہوئے، اور مراقب ہو کے کشف کے ذریعے انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اس شخص نے آپ کی وصیت کو فراموش کر دیا ہے، بلکہ آپ کے خلاف عمل کرتا ہے۔ میں اس بات کا لحاظ کرتا ہوں کہ وہ آپ کا مرید اور خلیفہ ہے، ورنہ میں اس کی نسبت کو ہی سلب کر لیتا۔ اب جب یہ بات کی تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے فرمایا کہ ہم آپ کی خاطر اس کو ملک بدر کروا دیتے ہیں۔ اب اسی وقت شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ تمنا اٹھی کہ ہندوستان کا بادشاہ جو شاہ جہان ہے اس کو سلسلے میں مرید کیا جائے، اس کو بھی بیعت کیا جائے۔ اب وہ یہ نیت لے کر اپنے 5000 مریدین کے ساتھ سرہند پہنچے اور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اب اسی دوران خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے بندہ بھیجا کہ جائیں اور ان سے پتہ کریں کہ فلاں فلاں باتیں جو مجھ تک پہنچی ہیں صحیح ہیں یا غلط۔ تو شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت سب غلط ہیں، لوگ میرے بارے میں غلط بیانیاں کر رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، جنہوں نے آپ کو یہ بات کہی ہے ان کو کہیں کہ ثبوت لا کر دیں۔ ہوتا ہے۔ اب جب خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو انہوں نے ان لوگوں کو بلا لیا جنہوں نے باتیں کی تھی اور ان کو کہا کہ شیخ آدم بن نوری کے منہ پہ بتاؤ۔ سب نے منہ پہ واضح باتیں کر دی اور ثبوت بھی پیش کر دیے کہ شیخ آدم بن نوری نے واقعی ایسی باتیں کی۔ اب جب یہ باتیں ہو گئیں تو شیخ آدم بن نوری خاموش ہو گئے، کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ حضرت مجھے معاف فرما دے، میں تو آپ کو جانشین سمجھتا ہوں، شیخ سمجھتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، کچھ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد شیخ آدم نے فرمایا کہ حضرت میں شاہ جہان بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہوں شاہی لشکر میں، تو آپ کیا فرماتے ہیں، استخارہ کر کے بتا دیں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے بھائی خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ
کہ اس بندے کا وہاں پر جانا سلسلہ مجددیہ کی سبکی کا سبب بنے گا، تو یہ وہاں نہ جائے۔ اب جب اگلے دن خواجہ شیخ آدم آئے تو خواجہ معصوم نے تو جواب نہ دیا، لیکن خواجہ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جو آپ چاہتے ہیں اس کے برعکس نظر آیا ہے، آپ وہاں نہ جائیں۔ لیکن وہ اپنے کشف پر، اپنے الہامات پر بھروسہ کر کے شیخ کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ ہمیں بھی الہام ہوتا ہے لوگوں کو الہام بھی ہوتا ہے، تو ان کو بھی ہوا ہوگا کہ ہمیں الہام ہوا ہے تو ہم شیخ کی بات کیوں مانیں۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو بہت درد ہوا، دکھ ہوا۔ اول تو پوچھنا نہیں تھا، اگر پوچھ لیا تو پھر حکم کی تعمیل بھی کرنی تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ شیخ سے الگ مشورہ کرتے ہیں، ان کے بیٹوں سے الگ مشورہ کرتے ہیں، اور علماء اور خلفاء سے الگ مشورہ کر رہے ہو۔ جب ماننی ہی اپنی ہے تو مشورہ کس بات کا کرتے ہیں؟ تو خیر وہ چلے گئے۔ اب جب وہ وہاں پہنچے تو شروع میں تو ان کو شاہی لشکر میں بہت پذیرائی ملی، خوب مریدین ہوئے۔ شاہ جہان کو پتہ چلا، وہ ان دنوں لاہور میں تھا، یہ بھی لاہور شاہی لشکر میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو شاہ جہان نے 2 علماء، جن میں سے ایک مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا اپنا وزیر سعد اللہ خان، چنیوٹ جنگ کا ہی تھا یہ وزیر بھی، اس کو بھیجا کہ جائیں اور دیکھیں کہ وہ کون بزرگ آئے ہیں۔ اب یہ دونوں آئے تو شیخ آدم نے لفٹ ہی نہیں کروائی، خانقاہ میں یہ بیٹھے رہے، وہ اپنے کمرے میں رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلے، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، ان کو اگنور کر دیا۔ اب وہ علماء بھی تھے، صاحب منصب بھی تھے، تو ان کو اچھا نہیں لگا۔ اب مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ معارف اور اجتہاد کے بارے میں بات چیت کی، تو شیخ آدم بنوری جواب نہ دے سکے، اور جو جواب دیا وہ بالکل ہی اپوزٹ تھا، بالکل ہی عجیب جواب تھا۔ تو مولانا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیں، میں بھی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، مجھ پر بھی ان کی خاص نظر کرم تھی۔ جو معارف میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کے یہ جواب ہیں، میں تو پیر بھائی سمجھ کے آپ کے پاس آیا تھا، لیکن ہم نے اپنا وقت ہی ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں شاہ جہان کے پاس آئے اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک بندہ ہے، اس نے آگے مریدین کو اکٹھا کیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل یہ بندہ فتنہ بنے اور آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، لہٰذا یہ خطرہ ہی ہے۔ اب جب یہ رپورٹ پہنچی، جو بادشاہ نے انتہائی ادب سے، کیونکہ وہ خود بھی حضرت مجدد صاحب کا بیعت تھا، اس نے کہا کہ آپ لاہور سے جائیں، ہمارے ملک ہندوستان سے نکلیں اور حج پر تشریف لے جائیں۔ مقصد تھا کہ آپ ملک سے نکل جائیں، لیکن اچھے طریقے سے نکالا۔ اب شیخ آدم بنوری کو جب یہ پتہ چلا تو پھر پچھلی ساری کہانی ذہن میں آتی ہے کہ ہاں ہم نے اپنے بڑوں کو ناراض کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے شیخ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ تو وہ لاہور سے سرہند پہنچے اور حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ معافی مانگی، سچے دل سے معافی مانگی، تو دونوں صاحبزادگان نے معاف کر دیا۔ تو شیخ آدم بنوری حج پر تشریف لائے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہیں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے، قریب میں۔ اب اگلے سال خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ بھی حج پر تشریف لے گئے۔ جب حج پر پہنچے تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی، ایصال ثواب کیا، اور پھر فرمایا شیخ آدم قبر میں بھی مجھ سے شرمندہ ہے، جبکہ میں نے اس کو تو معاف کر دیا ہے۔ تو قبر میں شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زندگی میں ہی معافی مانگے۔ تو اس لیے سالک اپنے شیخ پر مکمل اعتماد کرے، اگر سلوک سیکھنا ہے، نہیں سیکھنا تو پھر اپنے الہامات اور اپنے کشف پر بھروسہ کرتا رہے۔ اب یہ شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ، تو اس لیے اپنے بڑوں پر اعتماد رکھیں، اپنے شیخ پر اعتماد کریں، اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھیں کہ اب تو میں یہ ہو گیا ہوں، اب تو میں شیخ سے بڑا ہو گیا ہوں، شیخ کے برابر ہو گیا ہوں، شیخ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تم کام کرو تو اب مجھے شیخ کی ضرورت نہیں۔ لاہور میں ایک بزرگ مدفون ہے حضرت طاہر دربندگی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور ان کے صاحبزادگان کے استاد بھی تھے۔ ان کے بارے میں علامہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مجدد صاحب کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ طاہر بندگی علوم عقلیہ نقلیہ کے فاضل تھے، ریاضات شاقہ، مجاہدات شدیدہ،
کشف و الہامات، کرامات و جذبات میں سے تھے، ماہر علوم اور حافظ قرآن تھے۔ پھر آگے عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن شیطان کو دیکھا اور کہا کہ یہ بتاؤ ہمارے کون کون سے مرید پر تیرا قابو نہیں چلتا؟ تو شیطان نے کہا شیخ طاہر لاہوری پر میرا قابو نہیں چلتا۔ ایسے بڑے بزرگ تھے، لیکن ایک دن عجیب کیفیت میں تھے، اس میں آ کے کہنے لگے کہ اگر حضرت مجدد میرے احوال اور کمالات کو اب سلب بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ الفانی لا یرد، فانی واپس نہیں لوٹتا۔ اب میں فانی ہو چکا ہوں، میں ایسے کمال پر پہنچ چکا ہوں کہ شیخ بھی اب سلب نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ جب شیخ طاہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت جلال آیا۔ اسی جلال میں انہوں نے شیخ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سارے کمالات اور نسبت کو سلب کر لیے۔ اب جب سلب کیا تو وہ خود رو رہے، سفارشیں بھیجیں، حضرت کو کہیں حضرت مجھے معاف فرما دیں، حضرت نعمت کو لوٹا دیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے، جب حضرت مجدد صاحب کو یہ پیغامات پہنچے تو انہوں نے معاف فرمایا اور واپس نسبت کو لوٹا دیا۔ تو بھئی بندہ پہلے ہی اپنے آپ کو شیخ سے بڑا نہ سمجھے کہ شیخ ہیں وہ بڑے ہیں۔ اس لیے حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ گوار جس طرح نسبت عطا کرنے میں کاملیت رکھتے ہیں، طالب صادق کو بہت کم وقت میں حضور و آگاہی عطا فرما دیتے ہیں، اسی طرح نسبت کو سلب کرنے پر بھی پوری قوت رکھتے ہیں، ذرا بے توجہی سے صاحب نسبت کو محروم کر دیتے ہیں۔ ہاں سچ ہے جو دیتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے غضب سے اور اپنے اولیاء کے غصے سے بچا لے۔ تو اس لیے انسان یہ دیکھے، اپنے آپ میں خامیاں دیکھیں، دوسروں میں نہ دیکھیں۔ شیخ اور سالک کب گرتا ہے؟ سالک کب گرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو اپنے ساتھیوں میں خامیاں نظر آتی ہیں، پھر اس کو شیخ کے خلفاء میں خامیاں نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اس میں اتنا بڑھتا ہے کہ شیخ میں ہی خامیاں نظر آ جاتی ہیں۔ جب اس کو شیخ میں خامیاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں تب اس کا نزول شروع ہو جاتا ہے، تب وہ اوپر سے ایک قدم نیچے گرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے پیر بھائیوں میں ہی خامیاں نہ دیکھیں۔ اس کے بارے میں ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب وہ شیخ میں خامیاں دیکھتا ہے، بدگمانی کرتا ہے اور پھر شیخ کے بارے میں بد زبانی پر اترتا ہے، پھر سلسلے کے مشائخ اس سے ناراض ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر بے سکونی، بے چینی، بے برکتی آتی ہے اور وہ خود ایک فتنہ بن جاتا ہے۔ میرے جھوٹے قصے سرے بازار اچھالے اس نے، جس کا ہر سچا عیب چھپایا زمانے سے۔ تو اس لیے ہم بڑوں پر اعتراض نہ کریں۔ بڑوں پر اعتراض نہ کریں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ اس لیے ہم اپنے بڑوں پر اعتراض نہ کریں، ان سے بدگمانی نہ کریں۔ ہم شیخ کی صحبت میں آئے ہیں شیخ سے اصلاح کروانے کے لیے۔ مرید کبھی بھی اس مقام پر نہیں پہنچتا کہ اس مقام پر پہنچ کر وہ شیخ کی اصلاح کرنا شروع کرے کہ اب ہم شیخ سے بھی بڑے ہو گئے۔ اس لیے مرید ہیں تو ہم مرید بن کر رہیں، شیخ کے شیخ بننے کی کوشش نہ کریں۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے محبت کرنے والے، ہم بڑے عاشق ہیں، ہم بڑے محبین میں سے ہیں، اور دوسری طرف شیخ کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنی باتوں سے، اپنی حرکات سے۔ ایک طرف دعوے محبت کے، دوسری طرف تکلیف پر تکلیف۔ الفاظ کے جھوٹے بندھن ہیں، اغراض کے گہرے پردوں میں ہر شخص محبت کرتا ہے، حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، کب کون کسی کا ہوتا ہے، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں، احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں۔ لفظوں کے تیر چلا چلا کر شیخ کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیز بھی تکلیف نہ پہنچائے، راحت رکھے، ہمیں کسی وجہ سے، میرے کسی عمل سے میرے کسی بیت والے کو، متعلق کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہم تکلیف پر تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑوں کا بڑا ظرف ہوتا ہے کہ وہ تکلیف پر تکلیف
سہ کر بھی، تیر پر تیر کھا کر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. کسی کو نہیں پتا ہوتا اندر کتنے گہرے زخم ہیں. ہم مسکرا کر چھپا لیتے ہیں غم اپنا، ہم مسکرا کر چھپا لیتے ہیں غم اپنا. لوگ ہمیں دیکھ کر ہم جیسا بننے کی دعا کرتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کتنا غم ہے، کتنا درد ہوا ہوتا ہے. اس لیے ہم ان بدگمانیوں سے بچیں، بد زبانیوں سے بچیں. یہ بدگمانیاں، بد زبانیاں ایمان سے محروم کر دیتی ہیں. خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک مرید کی طرف خط لکھا اور فرمایا کہ تمہارے شیخ تم سے ناراض ہیں، عجب ہے کہ تمہارا ایمان سلامت ہے. ایمان اللہ چھین لیتے ہیں. شیخ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے، جو شخص صوفیہ پر ان سے بیعت ہوئے بغیر ان پر اعتراض کرتا ہے، اس کے چہرے پر پریشانی اور بدرونقی اور وہ مردود ہونے کی علامت ظاہر ہوتی ہے. اور جو کسی صاحب بصیرت سے مخفی نہیں، اور اگر کوئی کسی سے بیعت ہو جائے، بیعت ہونے کے بعد اس پر اعتراض کرے تو ایمان کے سلب ہونے کا قوی اندیشہ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں میرے بندے کو تکلیف پہنچائی ہے، اب ان کی سب سے قیمتی چیز ایمان کو کھینچوں گا، ایمان کو سلب کروں گا. بعض مرتبہ شیخ کی موجودگی میں اللہ عذاب نہیں دیتے ہیں، انتظار فرماتے ہیں. کیوں؟ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، شیخ احمد بن یحییٰ الابیوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سے شیخ راضی ہوتا ہے، شیخ کی حیات میں کئی مرتبہ اللہ اس کی جزا نہیں دیتے تاکہ اس کے دل میں تکبر نہ آئے، شیخ کی وفات کے بعد جزا ملتی ہے. اسی طرح جو شیخ کو ناراض کرتا ہے، شیخ کی موجودگی میں اس کو سزا نہیں دی جاتی، شیخ کی وفات کے بعد سزا دی جاتی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں شیخ کی موجودگی میں اس لیے سزا نہیں ملتی کہ اس کو اللہ نے اگر کسی عذاب میں مبتلا کیا تو شیخ کا نرم دل پسیج جائے گا، وہ اس کے لیے دعا کرے گا، اللہ عذاب ہٹا دے گا. اللہ وفات کے بعد عذاب ڈالتے ہیں تاکہ دعا کرنے والا کوئی بھی نہ ہو. دور بیٹھا کوئی تو دعا کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کسی کی تو دعائیں ہوتی ہیں جو آج ہمیں نمازیں نصیب ہیں، کسی کی تو دعائیں ہوں گی جو آج ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کسی کی تو دعائیں ہیں جو آج ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے ان دعائیں دینے والوں سے ہم محبت کریں، ہم اپنے شیخ کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کی، ہمارے لیے رات میں ہمیں توجہات دی، ہمیں سلوک سکھانے میں دن نہ دیکھا رات نہ دیکھی، ایک وقت بس جٹ گئے کہ یہ میرے پاس آئے ہیں، اللہ ان کو کچھ بنا دے. ہاتھ اٹھاؤں اور آپ کا نام نہ لوں کیسے ممکن ہے. اتنا ہی عرض کروں گا کہ ہاتھ نہ اٹھاؤں، آپ کا نام نہ لوں کیسے ممکن ہے. آپ میری دعاؤں میں شامل ہیں آمین کی طرح. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.